بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہہ یمن کا بادشاہ تھا اور وہ اپنے لشکر کے ہمراہ خانہ کعبہ شہید کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ آیا۔ اللہ عز و جل نے ابراہہ اور اس کے لشکر کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں کیا ہے۔ ابراہہ کو علم ہوا کہ حج کے دنوں میں لاکھوں لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ نذر و ہدیہ لیتے ہوئے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ ابراہہ نے بغض و عناد کی بنا پر صنعا شہر میں ایک شاندار عمارت تعمیر کروائی اور اس عمارت کی دیواریں اور دروازے خالص سونے اور چاندی کے تھے۔ یہ عمارت جواہرات سے مزین تھی۔ جب عمارت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہہ نے اپنی عوام کو حکم دیا کہ وہ اس عمارت کا طواف کرے۔ بنی کنانہ کا ایک شخص جو اس عمارت کی صفائی ستھرائی پر مامور تھا، ایک دن وہ اس عمارت میں پاخانہ کر کے بھاگ گیا۔ ابراہہ نے تحقیق کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ کا رہائشی تھا۔ ابراہہ سخت غصہ میں آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی عمارت کی توہین کا بدلہ خانہ کعبہ سے لے گا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس دوران ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ اس عمارت کے پاس سے گزرا اور رات کے وقت اس کے نزدیک خیمہ زن ہوا۔ رات کو انہوں نے آگ روشن کی تو تیز ہوا نے اس آگ کو بھڑکا دیا، جس سے ابراہہ کی بنائی ہوئی عمارت بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ قافلے والوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے فرار ہونے میں غنیمت جانی۔ ان پے در پے ہونے والے واقعات نے ابراہہ کے غصے کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر تیار کیا جائے اور پھر محمود نامی ایک ہاتھی ابراہہ کی سواری کے لیے بھی تیار کیا گیا۔ ابراہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا اور راستے میں ان کا لشکر جب طائف پہنچا تو وہاں بنی ثقیف نے اس لشکر کی اعانت کی اور ایک شخص ابو غال کو ابراہہ کے لشکر کی رہنمائی کے لیے ہمراہ بھیج دیا۔ ابو غال ابراہہ اور اس کے لشکر کو لے کر مقام مغمس پہنچا اور پھر ابو غال کی موت اسی مقام پر ہو گئی۔ ابراہہ نے اسود بن مقصود کو مکہ مکرمہ بھیجا اور اس نے اہل مکہ کا مال اور مویشی لوٹ لیے، اور ان مویشیوں میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابراہہ نے ہنات حمیری کو مکہ مکرمہ بھیجا اور ہنات نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد تمام سرداروں سے مذاکرات کیے اور کہا، ہم یہاں تم سے لڑنے نہیں آئے بلکہ خانہ کعبہ نعوذ باللہ کو منہدم کرنے آئے ہیں، اور اگر کسی نے مزاحمت کی تو وہ اپنے انجام کے لیے تیار رہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنات حمیری سے کہا، ہم تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، اور یہ اللہ عز و جل کا گھر ہے اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اب اللہ عز و جل کی مرضی ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ ہنات حمیری نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ چلیں اور یہی تمام باتیں ابراہہ سے کہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ابراہہ کے پاس گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابراہہ کے لشکر میں موجود اپنے ایک دوست کا حال پوچھا جس کا نام ذو نصر تھا، اور اس نے ابراہہ کو خانہ کعبہ کے انہدام سے منع کیا تھا، جس پر ابراہہ نے اسے قید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابراہہ سے ملاقات سے قبل اپنے اس دوست سے ملاقات کی اور اپنے 200 اونٹوں کا ذکر کیا۔ ذو نصر نے کہا، میں اس وقت قید میں ہوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیس نامی ایک فیل باندھ سے ملے۔ پھر ذو نصر نے ایک سفارشی رکا بھی انیس کے نام دیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انیس کے پاس گئے اور اسے وہ رکا دیا تو انیس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابراہہ سے ملاقات کا انتظام کیا اور ابراہہ سے کہا، یہ قریش کے سردار ہیں۔ ابراہہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبہ سے بے حد متاثر ہوا اور تخت سے نیچے اتر کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ پھر ابراہہ نے ترجمان سے کہا، وہ ان سے پوچھے کہ انہیں کیا چاہیے۔
حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے میرے 200 اونٹ واپس چاہیے۔ ابراہہ نے کہا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبہ سے متاثر ہوا ہوں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ خانہ کعبہ کا کچھ ذکر نہیں کیا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل مکہ کے نزدیک مکرم و محترم ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اونٹ میری ملکیت ہیں، جبکہ خانہ کعبہ میری ملکیت نہیں، اور وہ جس کی ملکیت ہے وہ اس کی حفاظت بخوبی کر سکتا ہے، اور اسے مجھ جیسے محافظ کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ ابراہہ نے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹا دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ واپس آئے اور اہل مکہ سے کہا وہ سب پہاڑوں پر پناہ لے لے، اور ابراہہ کا لشکر بہت بڑا ہے، اس سے جھگڑا مول لینا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ پھر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے خانہ کعبہ کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کے حلقہ کو پکڑ کر یوں دعا مانگی، اے اللہ مجھے بجز تیرے سوا دشمنوں کے مقابلے کی کسی سے امید نہیں، اور تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما، اور جو تیرے گھر کا دشمن ہے وہ تیرا ہی دشمن ہے، اور تو انہیں خود روک تاکہ وہ تیرے گھر کا تقدس پامال نہ کریں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کے بعد اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور پہاڑوں پر پناہ گزین ہوئے۔ اگلی صبح ابراہہ نے اپنے لشکر کے ہمراہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی، اور اس نے اپنے ہاتھی محمود کو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ مورخین فرماتے ہیں محمود ہاتھی کو خانہ کعبہ کی جانب ہانکا گیا، اور محمود ہاتھی کے فیل بان نے ہاتھی کے کان میں کہا اگرچہ میں تیرا فیل بان ہوں، مگر اس وقت تو میرا فرمان بردار نہ بن، اور تو جہاں سے آیا وہیں خیر و عافیت سے لوٹ جا، اس وقت تو اللہ عز و جل کے محترم و مکرم شہر میں ہے۔ محمود ہاتھی نے اپنا فیل بان کی بات سنی تو وہ دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب اسے زبردستی ہانکنے کی کوشش کی گئی تو وہ یمن کی جانب جانے لگا، اور پھر اللہ عز و جل کے حکم پر ابابیلوں کا ایک لشکر آیا جن کی چونچوں میں پتھر تھے، اور یہ پتھر مصور کے دانہ کے برابر تھے، اور ان ابابیلوں نے وہ پتھر ابراہہ اور اس کے لشکر پر برسانا شروع کر دیے، اور یہ پتھر جس پر گرتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر میں وہاں ابراہہ کا ایک بڑا لشکر مردہ پڑا تھا۔ ابراہہ نے اپنے بچ جانے والے لشکر کو لے کر واپس روانہ ہوا، اور راستے میں اس کے تمام سپاہی ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب وہ صنعا پہنچا تو بے یار و مددگار تھا، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہوا اور اپنے انجام بد کو پہنچا۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔